آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حج عمرے کا طریقہ اور دعائیں، پارٹ نمبر 2 حصہ نمبر 2۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے جانا کہ عمرہ کرنے والوں کی 52 نیتیں کرنا، اور دوسرا مرد اور عورتوں کا احرام باندھنے کا طریقہ۔ تو آج کا جو حصہ ہمارا ہے دوسرا، اس کے اندر ہم جانیں گے کہ لبیک کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت بتائی ہے، اور معنی پر نظر رکھتے ہوئے لبیک کہیں گے تو کیا ہمیں حاصل ہوگا۔ اور تیسرا ہے کہ لبیک کہنے کے بعد کی ایک سنت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور لبیک کے 9 حروف کی نسبت سے لبیک کے 9 مدنی پھول بھی ہیں، اور نیت کے متعلق ضروری ہدایت کیا ہے اس کے متعلق بھی سنیں گے، اور احرام کا معنی کیا ہے، اور احرام میں کون سی باتیں حرام ہیں، اور احرام کی حالت میں کون سی چیزیں جو ہیں جائز ہیں۔ اس کو آج ہم اس پہلے حصے کے اندر جانیں گے، اور کون سی چیزیں حالت احرام میں مکروہ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ لبیک کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں۔ پہلا ہے کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ دوسرا فرمایا جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے ادبی سے، بے دلی سے پڑھنے کے بجائے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ معنی پر نظر رکھتے ہوئے لبیک پڑھنا مناسب ہے۔ احرام باندھنے والا لبیک کہتے وقت اپنے پیارے پیارے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ اپنے ماں باپ کو اگر کوئی یہی الفاظ کہے یہ تو یقیناً توجہ سے کہے گا، پھر اپنے پروردگار سے عرض و معروض میں کتنی توجہ ہونی چاہیے، یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں ایک فرد لبیک کے الفاظ پڑھائے اور دوسرے اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، یہ مستحب نہیں بلکہ ہر فرد خود تلبیہ پڑھے۔ لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ عز و جل خوش ہے، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعی جنتی بلکہ بعطائے الہی مالک جنت ہیں، مگر یہ سب دعائیں دیگر بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی سنت سمجھ کر دعا مانگ لیا کریں۔ لبیک کے بارے میں 9 مدنی پھول ہیں، ان میں سے پہلا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں لبیک کہیے۔ دوسرا ہے خصوصاً چڑھائی پر چڑھتے اور سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے، 2 قافلوں کے ملتے صبح و شام، پچھلی رات، 5 وقت کی نمازوں کے بعد، غرض ہر حالت کے بدلنے پر لبیک کہے۔ اور تیسرا ہے جب بھی لبیک شروع کرے کم از کم 3 بار کہے۔ نمبر 4 ہے معتمر یعنی عمرہ کرنے والا اور متمتع بھی عمرہ کرتے وقت جب کعبہ مشرفہ کا طواف شروع کرے اس وقت حجر اسود کا پہلا استلام کرتے ہی لبیک کہنا چھوڑ دے۔ نمبر 5 پر ہے مفرد اور قارن لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں ٹھہریں کہ ان کی لبیک اور متمتع جب حج کا احرام باندھیں اس کی لبیک 10 ذوالحجۃ الحرام شریف کو جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو پہلی کنکری مارتے وقت ختم ہوگی۔ اور نمبر 6 اسلامی بھائی آواز بلند لبیک کہا کریں، مگر آواز اتنی بلند نہ کریں کہ اس سے خود کو یا کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ نمبر 7 پر ہے اسلامی بہنیں جب بھی لبیک کہیں دھیمی آواز سے کہیں، اور یہ سبھی یاد رکھیں کہ علاوہ حج و عمرہ کے بھی جب کبھی جو کچھ پڑھیں تلفظ کی ادائیگی میں اتنی آواز لازمی ہے کہ اگر بہرا پن یا شور و غل نہ ہو تو خود سن سکیں۔
اور نمبر 8 پر ہے احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کہا احرام نہ ہوا۔ اسی طرح نہایت عمدگی کے ساتھ تنہا نیت بھی کافی نہیں ہے جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو۔ اور نمبر 9 پر ہے احرام کے لیے ایک بار زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر اللہ کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے۔ اب نیت کے متعلق ضروری ہدایات کیا ہیں؟ یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، خواہ نماز، روزہ، احرام کچھ بھی ہو، اگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوتی، اور نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ زبان سے کہنا لازمی نہیں، صرف دل میں ارادہ بھی کافی ہے، ہاں زبان سے کہہ لینا افضل ہے، اور عربی زبان میں زیادہ بہتر، کیونکہ یہ ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی زبان ہے۔ عربی زبان میں جب نیت کے الفاظ کہیں تو اس کے معنی بھی ضرور ذہن میں ہونے چاہیے۔ احرام کے لفظی معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں۔ اب حالت احرام کے اندر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا حرام حالت احرام کے اندر۔ نمبر 2، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا بھی حرام۔ نمبر 3، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا، اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں، انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں۔ اچھا، نمبر 4، مرد کا دستانے پہننا اور اسلامی بہنوں کو منع نہیں۔ نمبر 5، اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو درمیان یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائے، ہوائی چپل مناسب ہے۔ نمبر 6، جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا حرام۔ خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران اور آنچل میں بندھنا، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا لہسن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں۔ نمبر 8، جماع کرنا، بوسہ یعنی چھونا، گلے لگانا، اندام نہانی، عورت کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالنا، جبکہ یہ آخری چاروں یعنی جماع کے علاوہ کام بشہوت ہوں۔ نمبر 9، فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا اور اب بھی حرام ہی ہے۔ نمبر 10 پر ہے کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا۔ نمبر 11، جنگل کا شکار کرنا یا کسی طرح بھی اس پر معاون ہونا، اس کا گوشت یا انڈا وغیرہ خریدنا، بیچنا یا کھانا۔ اور نمبر 12 پر ہے اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا۔ نمبر 13 پر ہے سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلیں بنانا، موئے زیر ناف لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا۔ اور نمبر 14 پر ہے وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا۔ اور 15 پر ہے زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا۔ اور نمبر 16 پر ہے کسی کا سر مونڈنا، خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو۔ ہاں، احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب اپنا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے۔ نمبر 17 پر ہے جو مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جو مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض یہ کہ کسی طرح اس کے ہلاک پر باعث ہونا۔ تو اب یہ 17 چیزیں جو بتائی گئیں یہ حالت احرام کے اندر حرام ہیں۔ اور اب حالت احرام میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں؟ ان میں سے ایک ہے کہ جسم کا میل چھڑانا، دوسرا ہے بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، تیسرا ہے کنگھی کرنا، چوتھا ہے اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جو گرنے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 5 پر ہے کرتا، یہ شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا۔ اور نمبر 6 پر ہے جان بوجھ کر خوشبو لگانا۔
نمبر 7 پر ہے خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیمو، پودینہ وغیرہ سونگھنا، کھانے میں مذائقہ نہیں۔ نمبر 8 عطر کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے۔ نمبر 9 پر ہے مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ورنہ حرام ہے۔ اور نمبر 10 پر ہے کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ بو زائل یعنی ختم ہو گئی ہو۔ نمبر 11 غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف کے سر یا منہ سے لگے۔ نمبر 12 ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا۔ نمبر 13 بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا پہننا۔ نمبر 14 تکیہ پر منہ رکھ کر اوندھا لیٹنا، حرام کے علاوہ بھی اوندھا سونا منع ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح سونے کو جہنمی کا طریقہ کہا گیا۔ اور 15 تعویذ اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹا اسے باندھنا مکروہ ہے، ہاں اگر بغیر سلے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے تو تعویذ بازو پر باندھ سکتے ہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں ہے۔ نمبر 16 پر ہے سر یا منہ پر پٹی باندھنا، اور نمبر 17 پر ہے بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، اور نمبر 18 پر ہے بناؤ سنگار کرنا، اور نمبر 19 پر ہے چادر اوڑھ کر اس کے سروں میں گرا دید لینا کہ جب سر کھلا ہو ورنہ حرام ہے، اور 20 تہمت کے دونوں کناروں میں گرا دینا، اور نمبر 21 پر ہے کہ رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، البتہ صرف تہمت کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروہ ہے۔ تو یہ چیزیں حالت احرام کے اندر 21 چیزیں بتائی گئیں جو حالت احرام میں مکروہ ہیں۔ اور حالت احرام میں کون سی چیزیں جائز ہیں؟ ان میں سے ایک مسواک کرنا، نمبر 2 انگوٹھی پہننا، نمبر 3 بے خوشبو سرما لگانا، لیکن محرم کے لیے بلا ضرورت اس کا استعمال مکروہ تنزیہ ہے۔ خوشبودار سرما 1 یا 2 بار لگایا تو صدقہ ہے، اور 3 یا اس سے زائد میں دم۔ اور نمبر 4 بے میل چھڑائے غسل کرنا، نمبر 5 کپڑے دھونا مگر جو مارنے کی غرض سے حرام ہے، اور نمبر 6 سر یا بدن اس طرح آہستہ سے کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے۔ نمبر 7 پر چھتری لگانا یا کسی چیز کے سامنے بیٹھنا۔ نمبر 8 چادر کے آنچلوں کو تہمت میں جو ہے گھسنا۔ نمبر 9 پر ہے داڑھ اکھاڑنا۔ نمبر 10 ٹوٹے ہوئے ناخن جدا کرنا۔ نمبر 11 پھنسی توڑ دینا۔ نمبر 12 آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا۔ نمبر 13 ختنہ کرنا۔ نمبر 14 بال مونڈے حجامت کروانا۔ نمبر 15 چیل، کوا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث اور موذی جانوروں کو مارنا، حرم میں بھی ان کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 16 سر یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا۔ نمبر 17 پر ہے سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا۔ نمبر 18 پر ہے کان کپڑے سے چھپانا۔ نمبر 19 پر ہے کہ سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کپڑا یا رومال نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 20 پر ہے کہ تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا، اور نمبر 21 پر ہے کہ سر پر سینی یعنی دھات کا بنا ہوا خوان یا غلے کی بوری اٹھانا جائز ہے، مگر سر پر کپڑے کے گٹھڑی اٹھانا حرام ہے، ہاں محرمہ دونوں اٹھا سکتی ہے۔ اور نمبر 22 پر ہے جس کے کھانے میں الائچی، دار چینی، لونگ وغیرہ پکائی گئی ہو اگرچہ اس کی خوشبو بھی آ رہی ہو، مثلا قورمہ، بریانی اور زردہ وغیرہ، اس کا کھانا یا بے پکائے جس کھانے پینے میں کوئی خوشبو ڈالی ہوئی ہو وہ بو نہیں دیتی اس کا کھانا پینا۔ اور نمبر 23 گھی یا چربی یا کڑوا تیل یا بادام یا ناریل یا کدو کا تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہوئی ہو اس کا بالوں یا جسم پر لگانا۔ نمبر 24 پر ہے ایسا جوتا پہننا جائز ہے جو قدم کے وسط کے جوڑ یعنی قدم کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی کو نہ چھپائے، لہذا محرم کے لیے اسی میں آسانی ہے کہ وہ ہوائی چپل پہنے۔ اور 25 پر ہے بے سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا، اور 26 میں ہے پالتو جانور مثلا اونٹ، بکری، مرغی، گائے وغیرہ کو ذبح کرنا، اس کا گوشت پکانا کھانا، اس کے انڈے توڑنا بھوننا کھانا۔
تو اب یہ والی چیزیں حالت احرام کے اندر 26 چیزیں بتائی گئیں، یہ حالت احرام کے اندر جائز ہیں۔